بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اللہ رب العالمین نے یہ دنیا کا نظام پیدا کیا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے موت اور حیات کا نظام بنایا تاکہ وہ اللہ تمہارا امتحان لے کہ کون تم میں سے اچھے اعمال کر کے آتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ موت و حیات کا نظام اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ اللہ امتحان لے، آزمائش کرے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک امتحان کے لیے بھیجا ہے، اور اللہ رب العالمین نے راستہ بتا دیا ہے کہ یہ گناہ والا ہے، یہ نیکی والا ہے، یہ رحمان والا ہے، یہ شیطان والا ہے، یہ سیدھا راستہ ہے اور یہ الٹا راستہ ہے۔ اس راستے پہ چلو گے جنت کی طرف پہنچ جاؤ گے، اور یہ راستہ جہنم کی طرف لے کے جانے والا ہے۔ تو راستے اللہ رب العالمین نے دونوں واضح کر دیے، جدا جدا کر دیے ہیں۔ اب عقل سلیم رکھنے والا انسان اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے یہ گناہوں سے بچے گا تو اللہ رب العالمین اس کو دنیا کے اندر بھی عزت، چین، سکون، راحت، کامیابی عطا فرمائیں گے، اور آخرت کے اندر بھی یہی انسان کامیاب ہوں گے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ جو آدمی جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، تحقیق وہی کامیاب ہے۔ اب ایک آدمی کہتا ہے جی میرے لیے گناہ سے بچنا بہت مشکل ہے، تو قرآن پاک کی 3 آیتیں میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ آپ یاد کر لیں، اور ان کو جب بھی گناہ کا دل میں خیال آئے ان 3 آیتوں کو فوراً پڑھ لیں، یا 3 آیتوں کو فوراً اپنے ذہن میں لے آئیں۔ انشاءاللہ العزیز جب آپ ان 3 آیتوں کا استحضار کریں گے تو آپ کے لیے گناہ سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ گناہ سے بچنا آسان ہو جائے گا، مشکل نہیں ہے۔ شیطان انسان کا دشمن ہے، وہ تو یہی چاہتا ہے کہ میں اس کو ضرور گناہ کراؤں، ضرور اس کو گناہ کی طرف لے کے جاؤں۔ نفس یہی چاہتا ہے، نفس بھی ہمارا دشمن ہے اور شیطان بھی ہمارا دشمن ہے۔ شیطان بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ وعدہ کر کے آیا ہوا ہے، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ یا اللہ میں ان سب کو گمراہ کروں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، مگر جو تیرے مخلص بندے ہوں گے وہ میرے جال میں نہیں آئیں گے، میں نے سب کو گمراہ کروں گا، آگے سے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو شیطان بڑے بڑے نورانی جال لے کے آتا ہے انسان کو گمراہ کرنے کے لیے۔ تو انسان گناہ سے بچ سکتا ہے اللہ کی توفیق سے ہی، اس لیے اللہ سے توفیق بھی مانگنی چاہیے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، نیکی کرنے کی توفیق اور گناہ سے بچنے کی توفیق اللہ ہی دیتے ہیں۔ 3 آیتیں آپ کو بتاتا ہوں، آپ ان کو یاد کر لیں، اور یاد کر کے ان کو پڑھنے کی کوشش کریں، اور بار بار ان کو پڑھتے رہیں، ان کا ترجمہ ذہن نشین کر لیں، اور اسی طرح جب گناہ کا خیال دل میں آئے تو فوراً ان 3 آیتوں کی تلاوت کر لیں، ان 3 آیتوں کو استحضار کر لیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے گناہ سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ پہلی آیت ہے سورۃ العلق، 30ویں پارے میں ہے، اس کی آیت نمبر 14 ہے، الم یعلم بان اللہ یرا۔ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا مطلب؟ ترجمہ کیا ہے کہ کیا انسان کو معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب انسان کے دل میں یہ خیال ہوگا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو میں گناہ کیسے کروں؟ اگر 5-6 سال کا بچہ سامنے ہو نا، اس کے سامنے بھی گناہ نہیں کرتا، بچہ دیکھ رہا ہے۔ کیوں؟ اب بچے کے دیکھنے کا انسان کو یقین ہے، دل دماغ تسلیم کرتا ہے کہ بچہ دیکھ رہا ہے، لیکن دل دماغ یہ تسلیم نہیں کرتا کہ میرا اللہ بھی مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب دل دماغ میں یہ بات آ جائے گی میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو انسان کے لیے گناہ سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ لیکن آج ہمیں یقین نہیں ہے، یقین کی کمزوری ہے، تو انسان اپنے دل کے اندر اس بات کو بٹھا لے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ سے کسی وقت بھی چھپ نہیں سکتا، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ کا قرآن خود کہتا ہے الم یعلم بان اللہ یرا۔ دوسری آیت وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، سورۃ الرحمن آیت نمبر 46، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ اور جو آدمی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، جنتان، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔
کہ اللہ رب العالمین نے اپنے سے ڈرنے والے کے لیے دو جنتیں بنائی ہیں. جب گناہ کا دل میں خیال آئے تو فوراً اللہ سے ڈر جائے کہ میرا اللہ مجھے پوچھے گا، میں نے اللہ کے سامنے جواب دہی کرنی ہے. جب انسان گناہ سے ڈر جائے گا، گناہ سے بچ جائے گا، اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہوگا، اللہ کے سامنے پیش ہونے کا خوف دل میں ہوگا، تو انسان گناہ سے بچے گا اور اس فضیلت کو حاصل کرنے کا شوق ہوگا کہ جو گناہ سے بچوں گا تو دو جنتیں ملیں گی. اور تیسری آیت وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ اور جو آدمی اللہ سے ڈر جائے گا، اللہ سے ڈرتا ہے، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے راستہ نکالتے ہیں. اللہ رب العالمین اس کے لیے راستہ نکالتے ہیں. سورۃ الطلاق 28ویں پارے میں ہے، اس کی آیت نمبر 2 ہے. یہ اللہ رب العالمین اپنے سے ڈرنے والے کے لیے ہر مشکل سے راستہ نکال دیتے ہیں. کوئی پریشانی مصیبت آئی تو فوراً انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ کا ڈر دل میں پیدا کر لے، اللہ رب العالمین اس کے لیے ہر مشکل سے راستہ نکال دیں گے، ہر تنگی میں سے آسانی پیدا کر دیں گے. تو ان 3 آیتوں کو آپ ذہن نشین کر لیں، ان کو یاد کر لیں اور ان کو پڑھنے کا ہر وقت آدمی ایک ذہن میں رکھے، استحضار پیدا کر لے. انشاءاللہ العزیز انسان کے لیے گناہ سے بچنا آسان ہو جائے گا. اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب کو گناہ سے بچنے کی، نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.